أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کرنا شروع کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے بہت سے اصول، فروع، عبادات، معاملات، جانی مالی ہر قسم کے احکامات بیان فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سنام القرآن فرمایا گیا. سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، مطلب قرآن پاک کی سب سے اہم جگہ، سب سے اہم سورت، سب سے بلند سورت، کیونکہ سنام پورے اونٹ کے جسم میں سب سے بلند حصے کو کہتے ہیں. سورہ مبارکہ میں جس قدر بھی احکامات بیان فرمائے، ان سارے احکامات کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان و زمین ہر چیز کے مالک ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مملوک چیز میں جس طرح چاہے تصرف کرے، مملوک چیز کو جس طرح چاہے پابند کرے. اللہ نے ان احکامات کی تعمیل پر اپنے بندوں کو پابند کیا ہے، اور بندوں کے پاس سوائے پابندی کے کوئی چارہ نہیں. بندگی اسی کو کہتے ہیں. بندے مملوک جو ہیں تو اپنے مالک کی ہر بات کو بندوں نے ماننا ہے اور بہر صورت ماننا ہے. گزشتہ کسی درس میں ارشاد ہوا تھا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اللہ جل شانہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گواہی کو مت چھپاؤ. لوگوں سے تو ممکن ہے کہ ہم کچھ چھپا لیں، لیکن اللہ جل شانہ سے کچھ چھپانا کہاں ممکن ہے. اللہ جل شانہ ہر ظاہر مخفی چیز کو جانتے ہیں. بالکل صاف لفظوں میں ذکر فرما دیا. غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا. جو کچھ تم اپنے جی میں ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اللہ جل شانہ اس کا حساب لیں گے. علم بھی پورا ہے، ہر ظاہری چیز کو بھی جانتے ہیں، باطنی چیز کو بھی. ظاہری گناہ پر بھی نظر ہے، چھپے خیالات پر بھی. اور قدرت بھی پوری ہے کہ کوئی اللہ جل شانہ سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ کو قدرت ہے، اللہ ہر ایک کو حساب کے اندر لائیں گے اور ہر چھوٹی بڑی چھپی ظاہر چیز کا حساب لیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا. وہ عمل جو یہ کر گزرے ہیں اور وہ عمل جو کیے نہیں لیکن پختہ ارادہ تھا، دل میں چھپائے رکھے. اللہ جل شانہ سبھی کو جانتے ہیں، لہذا سبھی کا محاسبہ ہوگا. حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا مومن گناہگار کو قریب لایا جائے گا، ایک ایک گناہ اسے یاد دلا کر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ گناہ کیا؟ مومن اقرار کرے گا. اللہ رحمان و رحیم فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا اور تیرے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا.
آج بھی میں تیرا پردہ رکھوں گا، لہذا ایمان کی برکت سے اسے معاف کر دیا جائے گا اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، جبکہ کفار اور منافقین کی ہر عمل پر پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے آج چھپے اعمال کے جائزہ کا دن ہے، آج چھپے اعمال کے جائزہ کا دن ہے۔ فرشتوں نے تو وہ اعمال لکھے جو ظاہر تھے، لیکن اللہ جل شانہ ان اعمال کو بھی جانتے ہیں جو ظاہر نہیں تھے، دل میں چھپے تھے۔ فرمائیں گے آج ان کے بھی حساب کا دن ہے، پھر اللہ اپنی رحمت سے ایمان والوں کو معاف فرمائیں گے، کفار و منافقین کو اپنی پکڑ میں لیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فکر ہوئی کہ جب چھپے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی تو دل میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ان وسوسوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوا تو کیا بنے گا؟ پھر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، چونکہ وساوس کا آنا، برے خیالات کا دل میں آنا، یہ غیر اختیاری ہے، انسان کی طاقت سے وسعت سے باہر ہے، لہذا اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ معلوم ہوا غیر اختیاری وساوس معاف فرما دیے جائیں گے۔ ہمیں پوری فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ اللہ ایمان سلامت رکھیں تو اس ایمان کی برکت سے معافی ممکن ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کو مجبوری کوئی نہیں کہ ہر ایمان والے کو معافی کیا جائے گا، جسے چاہیں گے اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب سے دوچار کریں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیا ایمان افروز جملہ ہے، کیا حوصلہ افزا جملہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بندہ کسی صورت کے اندر بھی بے فکر نہ ہو کہ میں بچ سکتا ہوں، کوئی ہیلا بہانہ اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، کہیں چھپ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، زور اور طاقت تو کسی کی ہے ہی نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لہذا بندہ فکر میں رہے۔ اور یہ آیت شریفہ احساس بھی دلاتی ہے کہ بندہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ انسان کی طاقت سے بہت سی چیزیں باہر ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔